بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی چیز کیا ہے کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے تمہیں زندگی کی نعمت عطا فرما رکھی ہے۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے جو بار بار نہیں ملتی، ایک دفعہ اللہ نے آپ کو زندگی عطا کی ہے، اس میں اچھے اعمال کر کے اور حسن معاشرت، حسن آداب اور حقوق العباد، حقوق اللہ ادا کر کے تو ہم نے اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے۔ یعنی موت سے پہلے جو زندگی رب تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے، رب کائنات نے، اس کو ہم نے بہتر طور پر یہاں سے گزار کر جانا ہے، تاکہ جب ہم یہاں سے حسن عمل کا چراغ لے کر جائیں تو پھر وہاں پر ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ دوسرا ارشاد کیا فرمایا، غنیمت جانو مال و دولت کو تنگدستی سے پہلے، کہ جب تمہارے پاس مال و دولت ہو، روپیہ پیسہ ہو، تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، محتاجوں کو دو، یتیموں کو دو، مسکینوں کو دو، صدقہ خیرات کرو، اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرو۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تم جب اللہ کی راہ میں اپنا مال و دولت خرچ کرو گے، صدقات کے ذریعے، خیرات کے ذریعے، یتیموں کو دے کر، بیواؤں کو دے کر، تو پھر اس کے بدلے میں ایک تو انعام یہ ہوگا کہ ایک کے بدلے 10 دنیا میں ملیں گے اور 70 آخرت میں ملیں گے۔ تو دوسرا ارشاد کیا فرمایا تھا کہ مال کو غنیمت جانو تنگدستی سے پہلے۔ تیسرا ارشاد کیا فرمایا کہ جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے، کہ رب تعالیٰ نے جو تم کو جوانی کی نعمت عطا کی ہے، اس میں انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، تو انسان پورے جوبن پر ہوتا ہے۔ اس جوانی میں جو انسان اچھے اعمال کر جاتا ہے، نیکیاں کما جاتا ہے، تو پھر بڑھاپے کے اندر ضعف ہوتا ہے، انسان کمزور ہو جاتا ہے ہر لحاظ سے، تو اس میں انسان عمل نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے فرمایا تھا کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، کہ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ فرمایا کہ جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوا ہے، تو بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی توبہ کر جاتا ہے۔ حضرات محترم، چوتھا ارشاد کیا فرمایا کہ تم وقت کو غنیمت جانو، فرصت کے لمحات کو غنیمت جانو مشغول ہونے سے پہلے۔ فرمایا تمہارے پاس جو وقت ہے، جو رب نے تم کو وقت کی نعمت عطا کی ہے، اس کی قدر کو، اس کو غنیمت جانو، کہ جب تم پھر بیوی بچوں میں مشغول ہو جاؤ، تمہاری اولادیں ہو جائیں، تم ان کے لیے کمانے لگ جاؤ، ان کے ذرائع اسباب ڈھونڈنے لگ جاؤ، تو اس سے پہلے تم غنیمت جانو وہ وقت جو رب نے تم کو عطا کیا ہے، اس کو غنیمت جان کر اس کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کے نظام میں خرچ کرو، شریعت کے قوانین کو سیکھو، دین و اسلام کو سیکھو، قرآن پڑھو، قرآن کو سیکھو، شریعت کے مسائل سیکھو۔ پانچواں ارشاد کیا فرمایا کہ بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت جانو، کہ جب تمہیں اللہ پاک صحت کی نعمت عطا کرے تو اس صحت کی نعمت کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو، اس کی راہ میں جہاد کرو، ہر طرح سے علم کے ذریعے، عمل کے ذریعے، قلم کے ذریعے، تلوار کے ذریعے، جو جہاد کی قسمیں ہیں سب شامل کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کرو جب تم صحت مند ہو۔ اور وہ لمحہ جب آئے کہ جب تم بیمار ہو جاؤ، تمہارے اندر طاقت نہ رہے، تو اس سے پہلے تم اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کر سکتے ہو، جو تمہارے اندر طاقت رب نے تم کو عطا کی ہے، اس سے جو بھی کر سکتے ہو کر لو۔ فرمایا اس لیے کہ تم صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ عرض کی، اے اللہ عز و جل، اگر تیرا کوئی الہ ہوتا، تیرا کوئی معبود ہوتا، تو اس سے کیا مانگتا؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ،
اگر میرا کوئی خدا ہوتا تو میں اسے صحت کی نعمت مانگتا، کیونکہ صحت تندرستی ہزار نعمت ہے، صحت ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان